محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور من نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کے اس بیان میں ہم شرک و کفر کے بارے میں جانیں گے کہ شرک کسے کہتے ہیں اور کفر کسے کہتے ہیں۔ تو شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک خدا تعالی کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے۔ ذات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے دو یا دو سے زیادہ خدا مانے، جیسے عیسائی کہ 3 خدا مان کر مشرک ہوئے، جیسے اور قومیں کئی خدا ماننے کے سبب مشرک ہوئے، اور صفات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے خدا تعالی کی صفات کی طرح کسی دوسرے کے لیے کوئی صفت ثابت کرے، مثلا سمع اور بصر یعنی سننا اور دیکھنا وغیرہ، جیسا کہ خدا تعالی کے لیے بغیر کسی کے دیے ذاتی طور پر ثابت ہے، اسی طرح کسی دوسرے کے لیے سمع اور بصر وغیرہ ذاتی طور پر مانے کہ بغیر خدا کے دیے اسے یہ صفتیں خود حاصل ہے تو شرک ہے۔ اور اگر کسی دوسرے کے لیے عطائی طور پر مانے کہ خدا تعالی نے اسے یہ صفتیں عطا کی ہیں تو شرک نہیں، جیسا کہ خدا تعالی نے خود انسان کے بارے میں ارشاد فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، یعنی ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا، یعنی سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ کفر کسے کہتے ہیں؟ تو کفر ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنا کفر ہے۔ ضروریات دین بہت ہیں، ان میں سے ہم چند ہی بیان کر رہے ہیں۔ خدا تعالی کو ایک اور واجب الوجود ماننا، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ سمجھنا، ظلم اور جھوٹ وغیرہ تمام عیوب سے اس کو پاک ماننا، اس کے ملائکہ اور اس کی تمام کتابوں کو ماننا، قرآن مجید کی ہر آیت کو حق سمجھنا، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کی نبوت کو تسلیم کرنا، اور ان سب کو عظمت والا جاننا، انہیں ذلیل اور جھوٹا نہ سمجھنا، ان کی ہر بات جو قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو اسے حق ماننا، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، ان کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کو جائز نہ سمجھنا، قیامت، حساب و کتاب اور جنت و دوزخ کو حق ماننا، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کی فرضیت کو تسلیم کرنا، زنا، چوری اور شراب نوشی وغیرہ حرام قطعی کی حرمت کا اعتقاد کرنا، اور کافر کو کافر جاننا وغیرہ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی سے شرک و کفر ہو جائے تو کیا کرے؟ تو کسی سے شرک و کفر ہو جائے تو توبہ اور تجدید ایمان کرے، بیوی والا ہو تو تجدید نکاح کرے، اور مرید ہو تو تجدید بیعت بھی کرے۔ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ شرک و کفر کے علاوہ کوئی دوسرا گناہ ہو جائے تو معافی کی کیا صورت ہے؟ شرک و کفر کے علاوہ کوئی دوسرا گناہ ہو جائے تو معافی کی صورت یہ ہے کہ توبہ کرے، خدا تعالی کی بارگاہ میں روئے، گڑ گڑائے، اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ ہو، اور دل میں پکا عہد کرے کہ اب کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ صرف زبان سے توبہ توبہ کہہ لینا
توبہ نہیں ہے۔ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر قسم کا گناہ توبہ سے معاف ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو گناہ کسی بندے کی حق تلفی سے ہو، مثلا کسی کا مال غصب کر لیا، کسی پر تہمت لگائی یا ظلم کیا، تو ان گناہوں کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس بندے کا حق واپس کیا جائے یا اس سے معافی مانگی جائے، پھر خدا تعالی سے توبہ کرے تو معاف ہو سکتا ہے۔ اور جس گناہ کا تعلق کسی بندہ کی حق تلفی سے نہیں ہے بلکہ صرف خدا تعالی سے ہے تو اس کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو صرف توبہ سے معاف ہو سکتا ہے جیسے شراب نوشی کا گناہ، اور دوسرے وہ جو صرف توبہ سے معاف نہیں ہو سکتا ہے جیسے نمازوں کے نہ پڑھنے کا گناہ۔ اس کے لیے ضروری ہے وقت پر نمازوں کے ادا نہ کرنے کا جو گناہ ہوا اس سے توبہ کرے اور نمازوں کی قضا پڑھے، اور اگر آخر عمر میں کوئی قضا باقی رہ جائے تو ان کے فدیہ کی وصیت کر جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین۔